السلام علیکم. پروگرام درویش کی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز. تمام اہل وطن کو ہیپی نیو ایئر, نئے سال کی بہت بہت بدھائی ہو آپ سب کو. اسی کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ بھٹی صاحب, جو کہ آپ کے فیوریٹ ہیں اور ایسٹرالوجر بھی ہیں, روحانی اسکالر بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں, اور ان کے بتائے ہوئے سارے پرابلمس کے جو سلیوشن ہے اس کے بعد میرا نہیں خیال کسی کے گھر میں کوئی بھی پرابلم رہتا ہوگا. اور آنے والے سال اب ہمارا کیسا گزرے گا وہ بھی ان سے جانیں گے, لیکن وہ کل یا پرسوں کے پروگرام میں جانیں گے. آج تو ہم بات کریں گے روحانیت پہ, مراقبے پہ اور فقیری پہ, کہ ان تینوں سٹیجز میں کیا ہوتا ہے, یہ کیسے انسان حاصل کر سکتا ہے اور کن سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میری بیٹی کو نیا سال مبارک ہو. سر آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. بیٹا آپ کو مبارک ہو. ہمارے کیمرہ مین سلیم شفشاد صاحب جو ہمارے کرسچن بھائی ہیں, ان کو ہیپی کرسمس, نیا سال مبارک ہو. نیا سال مبارک. ہمارے دیکھنے والے سارے مسلمان, نان مسلم جو ہمارے کرسچن بھائی ہیں, ہمارے سکھ بھائی ہیں, جو باقی جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے لوگ ہیں, ان سب کو نیا سال مبارک ہو, اس دعا کے ساتھ کہ جو ماضی کی تلخیاں ہیں, ماضی کی یادیں ہیں, ماضی کی کمزوریاں, ماضی کی بیماریاں, پریشانیاں, ٹینشنیں, وہ اللہ تعالیٰ دفن کر دے, اور نئے سال میں اللہ تعالیٰ ہر گزرتے دن کے ساتھ, ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ, ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ کو ایک سے ایک بڑھ کر نئی خوشی, نئی پلیئر نہیں دے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. کل ہم اس میں پروگرام بھی کریں گے کہ آپ نے کون سے ذکر اذکار, کون سے صدقات, کون سے وظائف کرنے ہیں تاکہ پورا سال آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں اور نظر بد سے, حسد سے, نیگیٹیوٹی سے دور رہیں. آج ہمارا بیٹا پروگرام ہے روحانیت کا, اور آپ بتا رہی تھی فقیری کا اور مراقبے کا. بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ روحانیت, مراقبہ اور فقیری, یہ ہمارے بنیادی ٹاپک ہے. روحانیت, اس پہ بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن زون ہوتا ہے کہ روحانیت کا مطلب شاید یہ ہے کہ دنیا چھوڑنی ہے. روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کونے میں, کسی غار میں, کسی دریا کے کنارے, کسی کونے میں جا کے چھپ کے بیٹھ جانا. ایسی بات نہیں ہے. ہمارا جسم میں اکثر کہتا ہوں کہ دو چیزوں سے بنا ہے. مٹی کے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی, تو جو ہماری روح ہے وہ امر ربی ہے. تو روح کے جب ہم اپنے اس جسم کے تقاضے پورے کرتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سیر کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, مختلف اس جسم کے ساری چیزیں اس کی ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں, تو ہم جسم کے تقاضے پورے کر رہے ہوتے ہیں. اس عمل میں ہم روح کو بھول جاتے ہیں. روح کس سے خوش ہوتی ہے؟ عبادت سے, ریاضت سے, محبت سے, پیار سے, امن سے, آقا کریم کی شریعت کی پیروی کرنے سے, اللہ کے احکامات کو ماننے سے, دوسروں کی مدد کرنے سے, دوسروں کی ہیلپ کرنے سے. جب ہم روح کی پرورش کرتے ہیں, روح کی تقاضے پورے کرتے ہیں, تو پھر ہم باطنی طور پہ پلیئر خوشی کا شکار ہوتے ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اگر میں جسم کے تقاضے پورنے کے بعد خوش رہ لوں گا, میرے پاس بے شمار اربپتی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں دنیا کی ہر نعمت میرے پاس ہے لیکن میں خوش نہیں ہوں, میں ڈپریشن کا شکار ہوں, میں انگزائٹی کا شکار ہوں, میں سٹریس کا شکار ہوں. آپ کو خوشی تب ملنی ہے جب اپنی روح کی عبادت کرنی ہے, روح کو خوش کرنا ہے. روح خوش کیسی ہوتی ہے؟ خدا کی عبادت سے, آقا کریم کی حرمت اور ان کی شریعت کی پابندی سے, انسانیت کی خدمت سے. جب ہم یہ کام کریں گے تو ہم کہیں گے ہم اللہ کے قریب ہیں. تو روحانیت کا مطلب ہے وہ اشغال, وہ عبادات, وہ طریقے جو آپ کی روح کو پروموٹ کریں, روح کو ترقی دیں, روح کو روشن کریں, تو اسے روحانیت کہتے ہیں. دوسرا میری بیٹی نے سوال کیا کہ مراقبہ. کوئی بھی مسافر, کوئی بھی سالک, کوئی بھی طالب علم جب اس راستے پہ چلتا ہے تو وہ اپنے باطن کے اندھیرے دور کرنے کے لیے میڈیٹیشن کرتا ہے, مراقبہ کرتا ہے, ارتکاز کرتا ہے, یکسوئی کرتا ہے. صوفیہ کرام عرصہ دراز سے, صدیوں سے جو تصور شائق کرتے ہیں, یا دل پہ اللہ کے تصور کو پکاتے ہیں, یا پہلے کلمے کو, تیسرے کلمے کو, یا حی و یا قیوم کو, یا ذوالجلال والاکرام کو, یا محمد کو دل پہ لکھا تصور کرتے, خیال سے پڑھتے ہیں, اسے مراقبہ کہتے ہیں. یعنی کہ کسی ایک خیال میں دنیا کے ہر خیال سے ڈسکنیکٹ ہو جانا. یعنی کہ آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ آپ کا دل ایک شیشہ ہے, اس پہ اللہ لکھا ہوا ہے اور آپ اس کو تصور سے پڑھ رہے ہیں, اللہ اللہ اللہ. یہ مراقبہ جات صوفیہ لطائف ستاق پہ بھی کرتے ہیں. ہمارے جو روحانی یونٹس ہیں ساتھ جسم میں, ہر یونٹس پہ جو مرشد ہے یا استاد ہے, جو ٹیچر ہے, آپ کو اس پہ توجہ ارتکاز کر کے اس پہ دھیان دیتا ہے. جب ہم یہ ریاضت کرتے ہیں, مجاہدے کرتے ہیں, تو مختلف رنگ ہمارے نظر آتے ہیں. کبھی پیلا آ رہا ہے, کبھی نیلا آ رہا ہے, کبھی گلابی آ رہا ہے, کبھی پنک آ رہا ہے. یہ ریاضت کے سفر ہے. تیسرا آپ نے سوال کیا ہے روحانیت ہوگی کہ فقیری کیا ہے. فقیر مین کے جو اگر کوئی انسان اپنے اور دشمن کے لیے ایک جیسا ہو جائے, ایک, اگر کوئی انسان پانی کی طرح ہو جائے, دو, اگر کوئی انسان ہوا کی طرح ہو جائے, تین, اگر کوئی انسان مٹی کی طرح ہو جائے. یعنی کہ مٹی, ہوا, پانی اپنے دشمن سب کے لیے ایک ہی جیسی فیض رکھتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ میرا دشمن ہے, وہ یہ نہیں دیکھتی یہ مجھے مانتا ہے, یہ مجھے نہیں مانتا. یعنی کہ فقیر ایسا انسان جو سر سے پاؤں تک الہی رنگ میں ڈھل جائے, جو سر سے پاؤں تک اس کے اوپر رب کا روپ چڑھ جائے, رب کی احکامات چڑھ جائیں, اس کے باطن کے جو تضاد ہے, نفرت, تکبر, غرور, شہوت, لالچ, وہ ختم ہو جائیں, اس کے وجود سے محبت, پیار, امن, اخوت, یہ چیزیں ساری پھوٹنا شروع ہو جائیں, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ فقیری رنگ میں رنگے گئے ہیں.
فقیر یہ کرتا ہے کہ کائنات میں رب کے بکھرے ہوئے نظاروں سے عشق کرتا ہے، پھر وہ خالق کے عشق کی طرف بڑھتا ہے کہ میرے یہ کس نے بنایا، یہ تارے، یہ چاند، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ انسان، یہ عورت، یہ بچے، یہ پھل، یہ فروٹ، ہر خوبصورت چیز کو دیکھ کے کسی کی یاد آتی ہے کہ اس کا خالق کون ہے، پھر وہ خالق کے عشق میں جب رنگا جاتا ہے اس کے بعد پھر انسانیت کی خدمت کرتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں یہ فقیری راستے پہ آ گیا، درویشی راستے پہ آ گیا، اس نے اپنے اندر سے نفرت، تکبر، غرور کے بھیڑیے، سپولیے، فرعون مار دیے، اب اس کے اندر سے خوشبو پھوٹ دی ہے، اس کے اندر سے امن پھوٹتا ہے، روشنی پھوٹتی ہے، محبت کا، پیار کا، اخوت کا، چاہت کا، اخوت کا، دوسروں سے ہیلپ کا۔ تو جو لوگ اس رنگ میں رنگے جاتے ہیں پھر اسے ہم کہتے ہیں یہ رب کا فقیر ہے، رب کا دوست ہے، یہ سب کے لیے ایک جیسا، یہ سب سے پیار کرتا ہے، سب سے نفرت نہیں کرتا، ہر ایک کو آسانی اور سہولت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ سر وہ تو سافن اپ رکھتا ہے نا ہر ایک کو، کہ ہر ایک کو ایک ہی اس پہ لیول پہ لا کے بات کرتا ہے، لیکن روحانیت کیا ہے؟ عام عبادت ہے یا کسی طرح کا کوئی کچھ مختلف ہے؟ اس میں جو بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن رہتی ہے کہ روحانیت شاید خدا نہ کرے، روحانیت جو وہ نا شریعت سے ہٹ کے کوئی چیز ہے، نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ روحانیت کا مطلب ہے عام انسان جب عبادت کرتا ہے، عام انسان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ کبھی دکان کا سوچ رہا ہے، کبھی اولاد کا سوچ رہا ہے، کبھی کاروبار کا سوچ رہا ہے، کبھی پیسوں کا سوچ رہا ہے، یہ پیسے کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، تو اس کا دھیان دنیا میں لگا رہتا ہے۔ روحانیت کا مطلب ہے کہ آپ میڈیٹیشن کر کے، ارتکاز کر کے، یہ جو باہر کے خیال ان کو روکیں، اور جب آپ عبادت کریں تو آپ خیال کریں کہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ رب کو دیکھ رہے ہیں۔ تصور یہ کرنا کہ آپ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہیں اور صرف رب کے حضور آپ حاضر ہیں۔ یعنی کہ جو بندہ روحانی ایکسرسائز کرتا ہے، مجاہدہ عبادت کر لیتا ہے، وہ پھر اس کو عبادت کا صحیح لطف آتا ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میں جب عبادت کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نا دنیاوی خیالات بہت آتے ہیں، ہر وقت میرے دماغ میں کوئی خیال ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں جب میں عبادت کروں تو مجھے رب کے علاوہ کچھ یاد نہ رہے۔ تو روحانی جو لوگ ہیں، اسے ہم کہتے ہیں روحانیت کو جب ہم شریعت کے تابع کرتے ہیں تو اسے اسلامی تصوف کہا جاتا ہے۔ تو روحانی اور اہل تصوف جو عبادت کا وہ آہنگ، وہ طریقہ، وہ سٹائل اپناتے یا تلاش کرتے جس کے بعد وہ عبادت کریں تو ان کے دل و دماغ پہ صرف رب ہو، آقا کریم کی محبت ہو، اور کوئی دنیا داری نہ ہو۔ یہ نہیں کہ دنیا داری کھڑے نماز پہ ہیں، دکان کے صاحب ہو رہے ہیں، کھڑے دکان کے دشمن کے بارے میں سوچ رہے ہیں، محلے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، گھر کے کام سوچ رہے ہیں۔ عبادت جب کریں تو خلوص نیت کے ساتھ اس طرح کریں کہ آپ رب کے ساتھ بالکل جڑ جائیں۔ خالصتاً رب کے ساتھ جڑنے کا نام روحانیت ہے۔ یہ روحانیت یہ نہیں کہ ہم نے دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں بیٹھ جانا اور اپنے نہ شادی کرنی، نہ شادی کرنی، نہ بزنس کرنا، نہ کام کرنا ہے۔ ہم جو اسلامی روحانیت ہے، یہ اسلامی تصور یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر رہ کر رب کے ساتھ جڑنا ہے۔ ہم نے دنیا چھوڑ کے نہیں کرنا۔ دنیا چھوڑ کے رہبانیت ہوتی ہے کہ آپ جنگلوں میں چلے گئے، صحراؤں میں چلے گئے، نہ شادی کی، نہ کاروبار کیا، تو وہ تو بڑا آسان کام ہے۔ اگر ساری دنیا اس روحانیت پہ لگ جائے پھر دنیا کا سسٹم ہی بند ہو جائے۔ رب ذوالجلال اور آقا کریم کا جو فرمان، اس کے مطابق ہم نے اس دنیا کے رہ کے تقوی اور توکل کے ساتھ ہم نے رب کی طرف بڑھنا ہے۔ دنیا ہمارے اندر نہ ہو، ہم دنیا کے اندر موجود ہوں لیکن دنیا ہمارے اندر موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہے سر، اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ کالر موجود ہے، رابعہ ہیں فیصل آباد سے۔ جی رابعہ، آپ کا سوال کیا ہے؟ اب میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نا بچپن سے نا میری ایک بہت ہی قریبی ایک آنٹی تھی، بزرگ آنٹی تھی جو بہت اچھی نیک خاتون تھی، جو مجھے نا مراقبہ کرواتی تھی۔ اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کے بعد سے جو ہے وہ لیکن مجھے وہ جو پریکٹس کرواتی تھی اس کا مجھے بچپن سے ہی شوق ہے۔ مطلب کوئی 14-15 سال سے میں یہ کر رہی تھی کہ ایج سے کر رہی تھی، کرتی میں ابھی بھی ہوں، لیکن مجھے کبھی روشنی آتی ہے اور کبھی نہیں آتی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا وہ جو کیسے وہ کرواتی تھی اور جیسے وہ سیر کرتی تھی جہاں بھی وہ زمین آسمان کی جا کے مراقبے میں بھی ویسے کرنا چاہتی ہوں، تو میرا اس طریقے سے مراقبہ نہیں کھل رہا۔ تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میں بھی اپنے آپ کا مراقبہ جو ہے اس طریقے سے کر سکوں، اور جو میرا جو روشنی نظر آنے کا اور یہ سارا تسلسل ہے وہ جاری رہے، رکے نہ۔ یہاں پہ کچھ لوگ جو ایسے لوگ جو نان بلیور ہیں، ایسے لوگ جو باطنی طور پہ، پیدائشی طور پہ صوفی یا اسپرچولسٹ نہیں ہے، وہ اس پہ انہیں بڑا حیرت کا سوال ہوگا کہ یہ کیا بات ہے۔ یہاں میں انہیں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تو نے خود کو کائنات کا ایک چھوٹا سا ذرہ سمجھ رکھا ہے، حالانکہ رب ذوالجلال نے تیرے اندر ایک جہان آباد کیا ہوا ہے۔ تو جو پیدائشی یہ صفت رکھتے ہیں ارتکاز کی، میڈیٹیشن کی، جذب کی، سکر کی، محویت کی، جو میڈیٹیشن کا رجحان رکھتے ہیں، وہ جب مراقبہ کرتے ہیں تو ان کے اندر عام انسان جب آنکھیں بند کر کے بیٹھتا ہے
تو اس کے سامنے اندھیری کی چادر تنی ہوتی ہے, اسے کچھ نظر نہیں آتا. لیکن اگر آپ 2 سے 3 مہینے کرتے ہیں تو ایسا ایسا اندھیری کی چادر کے درمیان آپ کو رنگ آنے شروع ہو جاتے ہیں. کبھی پنک آ رہا ہے, کبھی نیلا آ رہا ہے, کبھی سبز آ رہا ہے, کبھی پرپل آ رہا ہے, وہ رنگوں کی. اور پھر آخر ایک دم اچانک کیا ہوتا ہے کہ رنگوں کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ مشاہدات شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے تصور کیا کہ میں نے فلاں شہر یا فلاں مزار یا فلاں ہستی کا تصور کیا ہے تو ایک دم آپ کے سامنے وہ آنا شروع ہو جائے گا. تو اسے ہم کہتے ہیں کہ باطن کھل گیا ہے. تو جو لوگ روحانی سفر میں آتے ہیں ان کی ساری زندگی خواہش رہتی ہے کہ میرا مراقبہ بند پڑا ہوا ہے, کھلے کیسے. آج ہم اس پروگرام ابھی میں بتانے کی کوشش کروں گا ہمارے وہ سارے دیکھنے والے جن کو یہ پرابلم ہے کہ مراقبہ کھلتا نہیں ایک, اور مراقبے میں محویت نہیں آتی. محویت مین کہ آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں اس دنیا سے, آپ پہ حالت جذب طاری ہو جائے, آپ کو بالکل ہاف سلیپ کے عالم میں چلے جائیں. اگر ایسی عالم آپ پا لیتے ہیں, محویت ہے, غنودگی ہے, ہاف سلیپ ہے, تو آپ سمجھیں کہ آپ مراقبے کی کھڑکی کھلنے والی ہے. ایسے سارے لوگ جن کا مراقبہ نہیں کھلتا, 4-5 کی نشانیاں بتاؤں گا. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مراقبہ ہمیشہ خالی پیٹ ہوتا ہے. اگر آپ بھرے پیٹ کے ساتھ کریں گے تو مراقبہ نہیں آپ کا ہوگا. کلیئر. اکثر لوگ کھانا کھا کے مراقبے بیٹھ جاتے ہیں. نو 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 نو, خالی پیٹ کرنا ہے. اگر آپ کا جسم لائٹ ہے, آپ کا معدہ خالی ہے, تو آپ اس کیفیت میں, اس رجحان میں, اس حال میں جا سکتے ہیں جہاں پہ میڈیٹیشن ہوتی ہے. ایک کام. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ مراقبہ ہمیشہ اندھیرے میں کرتے ہیں. اگر آپ روشنی میں کریں تو اس کے چانسز کم ہوتے ہیں اگر آپ اندھیرے میں کرتے ہیں. اور پھر تیسرا کام یہ کہ اگر آپ بیٹھے ہیں نا خانہ کعبہ کی طرف, اور خانہ کعبہ سے آپ 45 ڈگری رائٹ لے لیں, اسے ہم شمالن جنوبن کہتے ہیں. تو روحانی ویو جو ہے نا, یہ سارے اسپرچولیسٹ مانتے ہیں اس کو, ادھر زیادہ آتی ہے. اگر آپ خانہ کعبہ سے 45 درجہ رائٹ لیں اور یہاں بیٹھ کے پھر اللہ کا تصور کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, تو پھر آپ کا مراقبہ کھلتا, آپ پہ وہ کیفیت طاری ہوتی ہے. اب میں یہاں وہ تسبیح بتانے لگا جو مراقبہ کھولتی ہے, یعنی کہ مراقبہ کھولنے والی تسبیح. اس کا کیا کرنا ہے, 11 دفعہ دروشی پہلے پڑھنا ہے, 11 دفعہ دروشی بعد میں پڑھنا ہے. پھر آپ نے پڑھنا ہے یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیز, یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیز. ہے اللہ تو جو مجھے اپنے محبوب بنا لے, مجھے اپنا قریب کر لے. یا آپ نے 108 بار پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک مارنی ہے, یا اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے پورے جسم پہ اپنے پھیر لینی ہے. اس کے بعد آپ نے تصور یہ کرنا آنکھیں بند کر کے آپ کے دل پہ اللہ لکھا ہوا ہے, اور آپ اللہ کو خیال سے پڑھ رہے ہیں. بار بار میں کہہ رہا ہوں خیال سے, زبان سے نہیں. باطنی حواس کو ہم نے باطن سے کھولنا ہے. آپ خیال سے پڑھ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ. جب آپ یہ کوشش کرتے ہیں 15-20 منٹ سے سٹارٹ کریں, آدھے گھنٹے تک لے جائیں. پہلا 20 دن مہینہ کچھ نہیں ہوگا, اچانک 20-25 دن بعد مہینے بعد آپ دیکھیں گے کہ حیران کن طور پہ نا ایک دم کوئی روشنی گزر گئی ہے, کوئی ادھر سے آئی ہے, کوئی ادھر سے گزر گئی ہے. تو وہ سائن ہوگا کہ آپ کا مراقبہ آپ کھلنے کے قریب ہو گیا. یہ تو ہو گیا مراقبہ کرنا کیا, لیکن ویسے آپ کے باطن کے اندر نور آئے, روشنی آئے, اس کے لیے جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے, یا اللہ یا نورو یا باطنو, یا اللہ یا نورو یا باطنو 500 بار, یا حیو یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام, یا حیو یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام 500 بار. سورہ یاسین کی آیت سلام قولا من رب رحیم 500 بار. اور درود پاک آپ کو جو بھی پسند ہے, درود پاک 1000 دفعہ روزانہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد آپ کے باطن میں, آپ کی روح میں وہ روشنی آتی ہے, وہ انرجی, پازیٹیو انرجی آتی ہے, جس سے آپ جب مراقبے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کو روشنی اور نور کا اس جہاں کی کھڑکی کھلتی ہے. پھر آپ زمینی سیر بھی کرتے ہیں, پھر آپ آسمانی سیر بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, شفقت ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں ابھی نا اپنی لائف کی اسٹرگلنگ فیز میں ہوں, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ انزائٹی اور ڈپریشن بھی ہوتا تھا. تو میرے کسی دوست نے مجھے بتایا تھا کہ آپ مراقبہ کریں تو اس سے آپ کی انزائٹی اور ڈپریشن جائے گی. اب مجھے اس کے لیے جاننا تھا کہ مراقبہ کیسے کرتے ہیں, اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اس سے آپ کو مشاہدات بھی نظر آتے ہیں. تو کوئی ایسا ذکر اذکار بتا دیں جس سے میرے انزائٹی ڈپریشن بھی جاتا رہے, اور جیسے نیک لوگ مشاہدات دیکھتے ہیں وہ بھی میں دیکھ سکوں. انزائٹی ڈپریشن بلا شبہ موجودہ دور جو ہے یہ ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس کا ہے, اور ہر بندہ مٹیریلزم کی دوڑ میں اس اندھا دھند دوڑ رہا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے. اور میکسیمم لوگ باطنی پلیئر, انر پلیئر سے محروم ہو چکے ہیں. جتنا باطنی خوشی سرچاری ہوتی ہے, ہر بندے کو کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے, کوئی پریشانی. نان سٹاپ سٹریس, انگزائٹی, ٹینشن میں رہنے کے بعد آپ کے جو سیروٹونن کیمیکل ہے, یا ڈوپامن کیمیکل ہے, یا کارٹیسول کیمیکل ہے, وہ سارے کیمیکل خراب ہو جاتے ہیں. یہاں میں ہربل چیز بھی بتاؤں گا, میں پہلے ہی بتا چکا, دنیاوی جو روحانی وظیفہ بھی بتاؤں گا. ایسے سارے لوگ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے جو لوگ کہتے ہیں اگر آپ دماغ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ, اسے مراقبہ کہتے ہیں. مراقبے کو دماغ کو چینج کرنے کا ہتھیار بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ اپنے غصے میں ہیں, نفرت میں ہیں, ظلم میں ہیں, جبر میں ہیں, ناانصافی کرتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, نیگیٹو تھاٹس آپ میں آتی ہیں, اور آپ لوگوں کے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں, آپ جہاں جاتے ہیں, جس دفتر میں, جس گھر میں, جس محلے میں, آپ لوگوں کے اندر بدمزگی پھیلاتے ہیں, نفرت پھیلاتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, لوگوں کو تکلیف دے کے آپ کو خوشی ہوتی ہے,
تو آپ سمجھ لیں کہ شیطانی قوتیں آپ پہ غالب آ چکے ہیں. لیکن کچھ لوگ پتہ کہتے ہیں کہ میں جب کسی سے بحث نہ کر لوں تو مجھے سکون نہیں آتا. کسی سے بحث کر کے, کسی سے آرگومنٹ کر کے, کسی کو نیچا دکھا کے, کسی کو تکلیف دکھا کے مجھے خوشی ہوتی ہے. مجھے کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں. بچے نے صحیح بات کی کہ میں نا باطنی طور پہ پلیئر سے محروم ہوں, باطنی طور پہ خوشی سے محروم ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں باطنی طور پہ خوش ہوں. اس کے لیے پہلی بات تو میں ایک ہربل چیز بتاتا ہوں. پہلے بھی کئی دفعہ بتائیے تاکہ آپ وہ آپ کے کیمیکل نارمل ہو, آپ کے پٹھے مضبوط ہو, کیونکہ مراقبے کے لیے اعصابی اور پٹھوں پر عضلاتی طور پہ آپ کا مضبوط ہونا ضروری ہے کہ آپ ارتکاز کر سکیں. کسی بھی میڈیکل اسٹور کا پنساری کے پاس جانا ہے, وہاں سے آپ لینی ہے اشواگندھا اسگندھ ناگوری. کئی دفعہ پہلے ہی بول چکا ہوں. اشواگندھا اسگندھ ناگوری لے لینی ہے. 500 روپے کی لیں, پورا مہینہ آپ سے ختم نہیں ہوتی. اس کو آپ نے پسوا لینا ناشتے کے بعد آدھا چمچہ. یہ ہماری ڈپریشن کے پیشنٹ, ایڈکشن کے پیشنٹ, ڈرگز کے پیشنٹ, سارے جو باطنی طور پر ڈسپلے وہ بھی لے سکتے ہیں. ایک کام. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ 10 بادام لینے ہیں, رات کو بھگو کے صبح چھلکا اتار کے 21 بار یا کبھی دم کر کے آپ نے بادام کھا لینے ہیں صبح اٹھ کے, یا کبھی دم کر کے. 2 کام. تیسرا کام, جب ہم مراقبہ کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو کمپلین آتی ہے کہ جب میں بیٹھتا ہوں, میرا گھر, میری گلی محلہ جہاں پہ ہے نا, وہاں پہ شور بڑا آتا ہے دائیں بائیں سے. تو کوئی ایسا ٹوٹکا بتائیں. اگر آپ روئی لیں اور روئی کے اوپر تھوڑی سی کالی مرچ رکھ کے اوپر پھر روئی لگا کے اس کو اب چھوٹی سی گولی بنا کے دونوں کانوں میں رکھ لیں, پھر باہر کا شور کم آتا ہے. باہر کا شور تھمے گا تو آپ باطن کی دنیا سے واقف ہوں گے. تو یہ کام کرنا ہے. تیسرا, جب آپ نے, میں پہلے بتا دیا کہ آپ نے, اس بچے نے کہا کہ مجھے انگزائٹی اسٹریس ڈپریشن ہے, یا اسلام یا مومن یا اللہ 300 بار, یا رقیب یا حفیظ 300 بار, یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار یہ پڑھنا ہے. اور دوسرا وہی میں پہلے بتایا کہ یا عزیز و من کل عزیز بھکے یا عزیز 108 بار پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک ماریں, دل پہ اللہ کا تصور کریں. آپ حیران ہو جائیں گے. یہ جو شعور آپ کا مزاحمت کرتا ہے, کچھ عرصہ مزاحمت کرے گا, لیکن جب آپ بار بار اسے کہیں گے نا, ایک جانور جو ترموز اور اس کو کہتا میں ادھر جانا ادھر, جب آپ بار بار کہتے نہیں رکو رکو ادھر جاؤ, آخر کار وہ سیدھا چلنا شروع ہوتا ہے. ہم نے دماغ کے بیل گام گھوڑے کو سیدھا چلانا ہے. جب آپ یہ ذکر اذکار کریں گے, یہ عبادت کریں گے, نماز کی پابندی کریں گے, قرآن پاک تسلسل سے پڑھیں گے, کیونکہ اگر آپ رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں, جب تک آپ کی نماز 5 وقت کی نہیں پڑھتے, قرآن مجید کا تلاوت نہیں کرتے اور آقا کریم کی شریعت کی تابعداری نہیں کرتے, اس وقت تک آپ جو مرضی زور لگا لیں کچھ نہیں ہوتا. ایک بات. اور دوسری بات, جب تک آپ اپنے سینے کو کینہ بغض نفرت سے پاک نہیں کرتے, آپ کی ساری ریاستیں, سارے مجاہدے بیکار ہیں. اپنے آپ کو صاف کر لیں, دوسروں کے لیے نافع بنا لیں, انشاءاللہ آپ کا باطن بھی کھلے گا, سٹریس بھی کم ہوگا, مراقبہ بھی آن ہوگا. بٹ سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ازمپشنز کی دنیا میں رہتے ہیں, مطلب کہ ایک انسان اگر کچھ نہیں بھی کر رہا, وہ اس پہ امپوز کرتے ہیں کہ نہیں تم وہ کام کر رہے ہو. بیٹا وہی میں کہہ رہا ہوں, اسے نیگیٹو تھاٹس کہتے ہیں. اچھا آپ نے سوال کیا. ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ نا, جب ان سے کوئی بات کرے تو ہر بات کو نیگیٹو. تو میں انہیں کہتا ہوتا کہ دیکھو تمہارے اندر وہ خوشبو, تم اس خوشبو سے, اس عطر سے محروم ہو کہ تم ہر بات کو نیگیٹو لے لو. ایک میں مثال اور دیتا ہوں. مثال ہے کہ ایک بندہ گھر سے باہر گیا ہوا ہے, جو پازیٹیو بندہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ابھی آ جائے گا, دوسرا بندہ کہتا ہے اس کے ساتھ حادثہ نہ ہو گیا, اس کا کچھ ڈکیتی نہ ہوگی, کوئی چوری نہ ہوگی, یعنی کہ وہ انجانے خوف میں مبتلا ہے. اس کے زندگی میں کوئی ایسا حادثہ, کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے انجانے خوف کا شکار ہے. اس وجہ سے وہ ہر بندے کو نیگیٹو لیتا ہے. میں اسے کہتا ہوں کہ آپ کہیں نہ کہیں ڈپریشن کا شکار ہیں, سٹریس کا شکار ہیں. جو میں نے اشواگندھا بتائی ہے وہ بتائیے, اور جو تسبیحاں ذکر اذکار بتائی ہیں, اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اس انگزائٹی ڈپریشن سے دور ہوتے ہیں. پھر آپ کو نیگیٹو تھاٹس نہیں آتی, پھر آپ اللہ پہ بلیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ اچھا کرے گا. اللہ رب کعبہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ میرے سے جیسا گمان کرو گے میں ویسا تمہارا رب ہوں. اگر رب سے آپ گمان کرتے ہیں نا کہ میں پازیٹیو ہوں, مجھے ہمیشہ اچھا رویہ ملے گا, تو آپ کو اچھا ملے گا. اگر آپ یہ گمان کرتے کہ میں نیگیٹو ہوں, مجھے نیگیٹیوٹی ملے گی, تو پھر کہیں نہ کہیں کائنات میں پھیلی ہوئی نیگیٹو انرجی کے ساتھ آپ منسلک ہو گئے, پھر آپ کے ساتھ برا حادثہ ہو سکتا ہے. آپ کو پازیٹیو رہنا ہے, اچھی چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے, تاکہ رب آپ کے ساتھ اچھا کرے. بالکل صحیح ہے سر. اسی کے ساتھ فریاد حسین لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کا نیک بندہ صوفی, درویش یا اللہ کی دوستی یا پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے کوئی لائے عمل بتائیں اس دنیا میں رہتے ہوئے؟ میری خواہش ہے کہ میں بھی اللہ کا ایک نیک بندہ بنوں, لیکن میرے سے دنیا کے جو احوال ہیں دوسرے وہ چھوڑے نہیں جاتے. کیا یہ چیز ممکن ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ میں بھی اللہ کا صوفی, درویش یا اس کی دوستی حاصل کر سکوں؟ میرے اس بیٹے نے سر صوفیزم تھوڑا سا ڈیفرنٹ نہیں ہے. نہیں, یہ بات ہے. صوفیزم, فقیری, درویشی, روحانیت, یہ سارا کچھ سیم ہے, لنکڈ ہے ایک دوسرے سے. اچھا لنکڈ ہے. ابھی مجھے بڑا اس بندے پہ بڑا پیار آتا ہے جو کبھی کہتا ہے کہ میں اللہ کا نیک بندہ. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو روح ہے نا وہ اس کو چٹکی کاٹتی ہے, ہلکی سی ٹمٹماتی ہے, ہلکی سی اس کے اندر نا وہ دیا روشن ہوتا ہے, پھر اس کا خیال آتا ہے
جب بندہ دنیا میں بٹا کے اس دنیا کی ہنگامہ خیز روشنیاں چکا چین دلچسپیاں ان میں ڈوبتا تو وہ اسے رب آقا کریم محبت اسلام بھول جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہی دنیا ہے, میں نے یہیں رہنا, مجھے کچھ نہیں ہونا. وہ بندہ جس کے دل میں یہ دیا ٹمٹماتا ہے, یہ ہلکی سی خاص چنگڑائی لیتی ہے یا چٹکی لیتا ہے کوئی ہلکی سی کہ میں نے رب کا فقیر بننا, تو یقیناً اس پہ رب کا کرم ہے جو اس طرف سوچتا ہے. بہت سارے لوگ اس ہنگامہ خیز دنیا میں, اس مادی دنیا میں, اس جدید دنیا میں اتنے شغل آ گئے, اتنے مشاغل آ گئے, اتنی رونقیں پھیل گئی, ہر طرف دنیا ہی دنیا پھیلی ہوئی ہے. تو وہ اس اوپر سے میڈیا کا ایک طوفان آ گیا ہے. میڈیا پہ ایک نا طوفان اور انٹرٹینمنٹ کا طوفان ہے, اس میں اس کو پتہ ہی نہیں رب کہاں ہے, آقا کریم کی محبت کہاں ہے, حرمت رسول کیا ہے, شریعت کیا ہے, قبر کیا ہے, روز محشر کیا, اللہ کے پاس جانا ہے. تو پہلی بات تو جو بھی جس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرا رب کا فقیر بننا ہے, تو اس کی روح اس کو تھپکی ہلکی دیتی, باز آ جا باز آ جا. تو اب میرے بچے نے سوال کیا کہ میں رب کا فقیر بننے کے لیے کیا کروں. ہر وہ بندہ جو چاہتا ہے نا میں رب کے پسندیدہ بندوں میں بن جاؤں, تو اس کے لیے ایک ذہن میں رکھ لیں, تسبیحاں وظیفے ہر چیز کام کرے گی, لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک صالح اور نافع انسان بننا ہے. صالح اور نافع انسان کیا کہ جس کے وجود سے ہر بندے کو سکھ ملے. آپ جس دفتر میں ہیں, جس گھر میں ہیں, جس محلے میں ہیں, جس شہر میں ہیں, جس محکمے میں ہیں, لوگ کہیں یہ اچھا انسان ہے. اگر آپ دیکھیں نا کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ رائے نہیں دیتی تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں. میں 1000 بار پہلے مثال دے چکا ہوں, پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کیس ایک انسان آ گیا جو پریشان ہے, جو دکھ میں مبتلا ہے, مصیبت میں ہے, ٹینشن میں ہے, اور آپ وہ طاقت, وہ ذرائع, وہ ہنر رکھتے ہیں کہ آپ اس کے اس درد کو دور کر سکیں, اور آپ وہاں پہ سائڈ لے جاتے, وہ دکھ دور نہیں کرتے. آپ مفتی بھی ہو سکتے ہیں, آپ خطیب بھی ہو سکتے ہیں, عالم دین بھی ہو سکتے ہیں, سخی بھی ہو سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتے ہیں, آپ نیک انسان نہیں ہے. نیک انسان کون ہے؟ جو دوسروں کا درد مٹانے کی کوشش کرے. اب یہاں میں پھر کہوں گا کہ جو بھی اللہ کا فقیر بننا چاہتا ہے, پہلا کام یہ کرے کہ اپنے وجود کو نافع بنائے, لوگوں کی زندگی میں سہولتیں پیدا کرے. پیسے آپ کے پاس کوئی نہیں ٹھوکے, آپ کسی کو تھپکی دیں, کسی کو ہمت دیں, کسی کو حوصلہ دیں. پھر اپنے آپ کو چیک کریں کہ اللہ نے مجھے کیا ہنر دیا ہوا, وہ ہنر کسی میں جب بانٹ دیں گے نا, میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ اچھے ڈاکی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ڈاک دیتا ہے. اگر آپ اپنی ڈاک تقسیم نہیں کرتے, اللہ روک لیتا ہے. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ انسانوں کے لیے نافع ہو جانا ہے, دوسروں کی مدد کرنی ہے, ہیلپ کرنی ہے, اور اپنے سینے کو کینہ نفرت بغض سے پاک کرنا ہے. پھر تسبیح میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کے اندر وہ نور, وہ روشنی آئے, تاکہ اللہ کے اور بڑھ سکے. اس دنیا کے اندر رہنا الحمدللہ میں ایک طالب علم ہوں, گناہ گار سیاہ کار ہوں, لیکن میں پچھلے 30 سال سے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہوں. اس جن کہ میں اپنی خدمت کا پروسیس بھی رکھا ہوا ہے, ذکر اذکار بھی رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ نارمل طریقے سے دنیا میں رہ کے بھی اللہ کے قریب جانے کی کوشش کر سکتے ہیں. یا اللہ 1000 بار, اگر آپ یا اللہ 1000 بار پڑھتے ہیں, درود پاک جو آپ کو پسند ہے 1000 بار پڑھتے ہیں, یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام 1000 پڑھتے ہیں, اور یا لطیف و یا حسیب 1000 پڑھتے ہیں. یہ ذکر اذکار پڑھیں, دیکھیں ان کے معجزے, دیکھیں ان کے کرامات, دیکھیں کہ جب آپ پڑھیں گے کچھ عرصے بعد آپ کے نا جسم کے اندر نا عجیب سے تبدیلی, نشہ سرور آنا شروع ہو جائے گا. پھر آپ انسان اچھے لگنے شروع ہو جائیں گے, نفرت تکبر غرور برا لگے گا. پھر جب آپ برائی یا گناہ کی طرف جائیں گے, آپ کے قدم آپ کو روک لیں گے, میں نے نہیں جانا. پھر آپ کا ضمیر کا جو انٹینا وہ آن ہو جائے گا, ہر وقت وہ آپ کو ٹوکے گا یہ کرنا یہ نہیں کرنا. یہ ذکر اذکار کریں, خدمت خلق کو پیشہ بنا لیں, انشاءاللہ آپ اللہ کے فقیر بھی ہیں. اور دوسری بات ہے اللہ سے ایک روز دعا کرنی ہے, میں اکثر کرتا ہوں کہ اللہ میاں میں کمزور ہوں, میں گناہ گار ہوں, لیکن تو سب کچھ کر سکتا ہے نا, مجھے ویسا بنا دے جیسا تجھے پسند ہے, مجھے ویسا بنا دے جیسا تجھے پسند ہے. وہ کریں اور ساتھ تسبیحاں کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ قیامت والے دن اللہ کہے گا کہ یہ وہ میرا بندہ جو کوشش کرتا رہا ہے, اور یقیناً وہ ماں سے زیادہ شفیق ہے, وہ قبول بھی کرے گا. ٹھیک ہے سر. اسی طرح جواد بٹ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے پروفیسر صاحب سے کہ میں نا بڑے عرصے سے چاہتا ہوں کہ اللہ کے قریب ہوں میں, لیکن میں چونکہ بڑا چیزوں میں مصروف رہتا ہوں, مجھے کسی نے ایسا کہا کہ جی اللہ کے اگر قریب ہونا ہے تو تمہیں یہ دنیا داری چھوڑنی پڑے گی. تو اب اس طرح تو مشکل ہوتا ہے, کیا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ہم اس کو دنیا داری کو بھی میں اپنی ساتھ دنیا کو بھی لے کر چلوں, اور کوئی ایسی تسبیح, کوئی ایسا اللہ کا ذکر, کوئی ایسے کام جس سے میں اللہ کے قریب ہو سکوں. یہاں میں کانسیپٹ کلیئر کر دوں, غلطی کلیئر کر دوں, جو ہمارے معاشرے میں غلطی بڑے عرصے سے پھیلی ہوئی ہے کہ صوفی بننے کے لیے, فقیر بننے کے لیے, درویش بننے کے لیے, اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے دنیا چھوڑنی پڑتی. نو نو نو,
یہ غلط فہمی ہے. اسلام میں اس کی قطعی اجازت نہیں ہے. دنیا چھوڑنا, شادی نہ کرنا, کاروبار نہ کرنا, محلوں میں نہ رہنا, شہروں میں نہ رہنا, اسے رہبانیت کہتے ہیں. یہ ہندوازم میں, بدھزم میں, کرسچینٹی میں یہ ضرور ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کے کسی جنگلوں میں بیٹھ جاتے ہیں, صحراؤں میں بیٹھ جاتے ہیں, کسی درخت کے نیچے جیسے مہاتما بدھ بیٹھا تھا وہاں سے رسم چلی ہے. نہیں, ہمارے اسلام میں زہد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. زہد کیا ہے کہ عبادت اور تقوی کی انتہا. آپ نے اس دنیا میں رہنا لیکن اس طرح رہنا کہ دنیا آپ کے اندر نہ رہنا. آپ کو یہ غلط ہے, آپ اپنے معاملات خوش سلوکی سے کریں. صرف ایک کام کر لیں, آپ اس کے نتیجے حیران کن دیکھیں گے. کوئی بھی کام جب کریں تو اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں ترجیح اول رب کو رکھیں, اور یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے نبی کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے. آپ کو سمجھ آ جائے گی. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ترجیح اول رب کو رکھیں اور آقا کریم کی دیکھیں, شریعت دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے اور اللہ کا کیا حکم ہے. جب آپ ترجیح اول رب کو بنا لیتے ہیں نا, یقین کریں. پھر دوسری بات جو میں نے تسبیحاں بھی پیچھے بتائی ہیں, کچھ لوگ کہتے تسبیحاں نہیں. الحمدللہ میں اور میرے جاننے والے بے شمار لوگ ہزاروں تسبیحاں ڈیلی پچھلے کئی اشروں سے کر رہے ہیں. اللہ ان کو کامیابی دے رہا ہے. جب آپ کوشش کرتے ہیں نا, پھر اللہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے ملنے کی, جو میری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے, ہم اس کو طریقوں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتے ہیں. اگر آپ کوشش کریں گے نا, رب کہتا ہے کہ جیسا گمان کرو میں کہ میرا رب بڑا مہربان ہے, اللہ میں تیرا نیک بندہ بننا چاہتا ہوں. پھر اللہ اسباب بنانے شروع کر دیتا ہے, ذرائع بنانے شروع کرتا ہے, آپ کی طرف وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تسبیحہ میں پھر بول دیتا ہوں. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے اس دنیا میں رہ کے صرف کام کیا کرنا ہے کہ اپنے وجود کو دوسروں کے لیے نافع بنانا ہے. آپ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, آپ کے کوئی نفرت نہ آپ سے کرے, آپ کی وجہ سے کوئی کسی کی نیند آرام نہ ہو, آپ کی وجہ سے کسی خوف میں مبتلا نہ ہو, اور آپ کی وجہ سے کوئی بیٹی دفتر آتی تو ڈرے نہ کہ میرا باس جو مجھے گندی نظر سے دیکھتا ہے, اور آپ کی وجہ سے کوئی بندہ اگر کسی دفتر جاتا ہے وہ اس خوف میں مبتلا نہ ہو کہ کل مجھے اگر میں نے اپنے باس کی خشنوتی نہ کی تو مجھے نوکری سے ہٹا دیا جائے گا. جب آپ ترجیح اول رب کو بنا لیں گے تو پھر یقین کریں آپ کی چیزیں آسان ہو جائیں گی. بچے کے لیے تسبیح وہی بتاؤں گا, یا اللہ 1000 بار, یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام 1000 بار, درود پاک 1000 دفعہ, اور یا لطیف و یا حسیب 1000 دفعہ. تسبیح پہلے بتا چکا ہوں. یہ تسبیح اپنا معمول بنا لیں اور آدھا گھنٹہ نیچر کے ساتھ گزارنا شروع کر دیں. صرف رب ہو اور آپ ہو. آپ حیران ہوں گے کس طرح آپ کے بازار باطر کے تضاد دور ہوتے ہیں اور کس طرح پر رب کے نیک بندوں میں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ عباسی صاحب موجود ہیں مری سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی بدی صاحب سے میرا سوال ہے کہ صوفی درویش یا اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے کیا دنیا چھوڑنی پڑتی ہے, یا دنیا میں رہ کر بھی کوئی ایسا کام ہے جو کرنے سے یہ اپنا سکتے ہیں؟ میں بھی اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتا ہوں, لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ نا یہ غلط فہمی بہت عام ہو گئی ہماری, کیونکہ ہم نے ہندو تہذیب سے جنم لیا ہے. ہم ہندو تہذیب سے ہیں, تو یہ بڑے عرصے سے نا یہ غلط فہمی پھیل گئی ہے کہ اگر آپ صوفی درویش وہی ہے جو ملنگ ہے, جنہوں گلوں میں ٹلے پہنے ہوئے ہیں, گلوں میں ملائیں پہنی ہوئی ہیں اور کپڑے لے کے گائے لے کے پیسے پھر رہا ہے, وہ صوفیزم نہیں ہے. وہ تو ملنگ لوگ ہیں, وہ سادھو لوگ ہیں جو ہندو تہذیب کے پرولا جنم لیا ہے. صوفی درویش کون لوگ ہیں؟ جو خالصتاً عبادت کرتے ہیں رب کے لیے, جو خالصتاً اپنے اندر اچھائیاں لاتے ہیں خدمت خلق کے لیے. اگر آپ کے اندر رب اللہ تعالیٰ اور آقا کریم کی شریعت نہیں ہے تو آپ صوفی نہیں ہیں, آپ ملنگ ہیں, آپ شعبدہ باز ہیں, آپ بنگالی جادوگر ہیں. رب کے قرب کے لیے آپ کو ذکر اذکار جو میں نے پہلے بتایا وہ ذکر اذکار کرنے ہیں. ذکر اذکار کرنے کے ہاں یہ ضرور ہے کچھ لوگ پریکٹیکل صوفی ہوتے ہیں, وہ کچھ عرصے کے لیے جیسے فوجی ٹریننگ پہ جاتا ہے, وہ اس کو سیالہ جاتا ہے, کوئی کوہاٹ جاتا ہے, یا کچھ ہمارے CSP افسر جو اپنی جاتے اکیڈمی میں جاتے ہیں, وہ کچھ عرصے تربیت کے لیے جاتے ہیں. تربیت کے بعد پھر وہ جو نور ملتا ہے نا وہ انسانوں میں بانٹتے ہیں آگے. وقتی طور پہ ٹریننگ کے طور پہ کچھ وقت وہ تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, بعد میں وہ واپس آتے ہیں تاکہ نارمل لائف گزار سکیں. صحیح ہے سر, اسی کے ساتھ سوالوں اور جوابات کا سلسلہ آگے ہم ضرور لے کے چلیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. اچھا, اسی کے ساتھ سر صوفی تزکیہ نفس کر کے دنیا کیوں چھوڑتا ہے؟ مطلب کہ وہ اکیلے رہتے ہیں, کھاتے پیتے کم ہیں, وہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال کہ بہت سارے لوگ اسی تزکیہ نفس جو ہے نا, تزکیہ نفس کو بیس بنا کے بہت سارے لوگ صوفیہ کرام پہ الزام تراشی کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دنیا کا کون سا بندہ ہوگا جو کم کھائے گا, کم سوئے گا, کم کرے گا؟ بھی ہر بندہ کہتا ہے میں نے زیادہ کھانا ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ کوئی ایک انسان ہے وہ کہتا ہے جی میں نے جو کی روٹی کا کھانا ہے, میں نے گوشت وغیرہ جو لذت بھری چیزیں ان کو نہیں کھانا, میں نے کم سونا ہے, کم جاگنا ہے, ویجیٹیرین کھانا ہے, ابلی چیزیں کھانی, کیا وجہ؟ کبھی اس پہ غور تو کرے نا. پہلی بات تو یہاں میں کلیئر کر دوں کہ ہر بندہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا. جس کو رب کی کھوج, رب کی تلاش, رب کی جستجو ہوتی ہے وہی اس صحرا میں پرسرا سے گزرتا ہے. اب سوال یہ کہ تزکیہ نفس کیوں کرتے ہیں؟ یہ میری بیٹی نے سوال کیا نا کہ دنیا داری کیوں چھوڑتے ہیں. یہ اسی لفظ استعمال ہوتا ہے تزکیہ نفس. ہمارے وجود کے اندر جو
پھنیر سانپ بیٹھا ہوا نا تزکیہ جو کہتا ہے کہ اس سے پیسے لوٹ لو، اس سے چوری کر لو، اس سے اس کا حق مار لو، میرا حق 10% بنتا ہے 50% لے لو، اس کی زمین پہ قبضہ کر لو، اس کی دکان پہ قبضہ کر لو، اس کے پلازے پہ قبضہ کر لو، اس سے گاڑی چھین لو، اسے فلاں کر لو. یہ ہمارے نا نفس ہمارا شر پہ ہمیں ابھارتا ہے. یا خدا نہ کرے اس لڑکی کو حاصل کر لو، کسی کے ساتھ زنا کر لو، کسی کے ساتھ زیادتی کر لو، کسی کو جھوٹ بولو، نفرت تکبر غرور کی چیزیں کرو. یہ ساری جو چیزیں ہمارے معاشرے میں بدامنی ہے، قتل و غارت ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، یہ سارا نفس کر رہا ہوتا ہے. نفس ابھارتا ہے ان چیزوں پہ. صوفی یا صوفیہ کرام کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں اس نفس پہ عبادت کا اتنا بوجھ ڈال دو، اس کو کم کھانا دو، کم سلاؤ، کم راحت دو، اس کو سبزیاں کوئی لائٹ چیزیں دو تاکہ اس کی آکڑ مر جائے، اس کا سریا ٹوٹ جائے. وہ کچھ عرصے کے لیے کرتے ہیں. یہاں میں کلیئر کر دوں، میں بھی ریاضت کے دور سے گزرا ہوں جب مجھے کہا گیا کہ آپ نے کتنے، یا میں خیال میں آیا کہ میں نے اور کتنے سالوں میں گوشت نہیں کھایا، میں نے انڈا نہیں کھایا، میں نے مچھلی نہیں کھائی، میں نے اور چیز نہیں کھائی. لیکن جب میں اس پروسیس سے گزر گیا، آج الحمدللہ میں انڈا میں ہر چیز کھاتا ہوں. تو صوفی جب وہ بوجھ اور گھوڑا ہے نا، وہ جب سڑک پہ دوڑ رہا ہے، نفس جو ہے وہ کسی کے قابو نہیں آتا، تو اس کو لگام ڈالنے کے لیے پھر کیا کیا جاتا ہے؟ کچھ عرصے کے لیے فار ایور نہیں، اس کو زیادہ عبادت کثرت سے نوافل ذکر اذکار کثرت سے دیے جاتے ہیں. پھر اس کو کم کھانا، کم سونا، اس کو ایسی خوراک دی جاتی ہے جس سے اس کے جسم میں ناطاقتی آئے. ایک بات، اور وہ خواہش کرتا میں نے انگور کھانا، میں نے سیب کھانے، میں نے مچھلی کھانی، میں نے گوشت کھانا. جب صوفی جو استاد ہوتا کہتا نہیں کھانا، تو شروع میں یہ مزاحمت کرتا، بعد میں کہتا چلو ٹھیک میں نے نہیں کھانا. اس سرکش گھوڑے کو قابو میں کرنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے تزکیہ کیا جاتا ہے. پھر یہ واپس جنگلوں سے، آپ سارے بزرگوں کو دیکھ لیں، آپ غوث اعظم کو دیکھ لیں، حضرت امام بری سرکار کو دیکھ لیں، داتا بزرگ بابا فرید کو دیکھ لیں، جب انہوں نے ریاضت کی، مجاہدہ کیا، تزکیہ نفس کیا، آخر کار جب رب کا نور پاتے ہیں، رب کے جلووں میں مستغرق ہونے کے بعد الہی رنگ میں واپس معاشرے میں آتے ہیں، پھر یہ روشنی بانٹتے ہیں، خوشبو بانٹتے ہیں، یہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، بچے بھی کرتے ہیں. تو یہ الزام ہے، یہ وقتی طور پہ جیسے فوجی کو ٹریننگ دی جاتی ہے، جیسے CSP افسر کو ٹریننگ دی جاتی ہے، کچھ عرصے کے لیے تزکیہ نفس کرایا جاتا ہے، بعد میں یہ نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اور وہ نور جو رب کے کو حاصل کرتے ہیں اس کو پھر قطرہ قطرہ لوگوں میں بانٹتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اسی طرح محمد یوسف ہمارے ساتھ موجود ہے ہیڈ بلوکی سے. جی سر، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے پروفیسر صاحب سے جی کہ کیا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ اور فقیر یا صوفی بننے کے لیے دنیا چھوڑنا ضروری ہے، یا اس دنیا کے معاملات میں مصروف رہتے ہوئے مجھے کوئی ایسا طریقہ طرز عمل بتائیں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو اللہ کے نیک مقرب بندے ہوتے ہیں؟ میری بڑی خواہش ہے. ٹھیک ہے سر. یہاں پہ میرا بھی ایک سوال ہے. جی بیٹا. کہ لوگ میں نے دیکھے دنیا میں بھی بزی ہوتے ہیں، لیکن ساتھ اللہ وہ خوش قسمت ہے جو جس سے یہ شمع جلاتی ہے نا. بیٹا آپ دیکھیں 70-80% لوگ دنیا میں مصروف ہیں، ان کو رب یاد ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. ہمارے معاشرے میں آپ دائیں بائیں دیکھو نا، رب ان کی ترجیح اول نہیں ہے. ترجیح اول کسی کا باس ہے، کسی کی نوکری ہے، کسی کا پیسہ ہے، کسی کا محبوب ہے، کسی کے ٹارگٹس ہیں، کسی کے گول ہیں. میں پھر کہتا ہوں وہ بندہ جس کے اندر یہ دیا جل بلاتا ہے نا کہ میں نے رب کا نیک بندہ، یا اس کا ضمیر اس کو ٹارچر نہیں دستک دیتا کہ یار تو نیک ہو جا، نیک ہو جا، نیک ہو جا. تو ایسی بات میں پھر یہاں کلیئر کر دوں جو میرے بھائی نے بات کی ہے کہ میں نیک بندہ بننا چاہتا ہوں، اس کا مطلب رب اس کے اندر اس کو ہلکی سی دستک، روشنی یا کچھ چٹکی کٹتی ہے اس کے اندر روح کے طرف سے کہ یار تو باز آ جا، باز آ جا. نیک بننے کا سمپل جو میں نے پچھلے 30 سالوں میں سیکھا ایک ہی بات ہے، جو بندہ دوسرے انسانوں کے لیے نفع ہے، صالح ہے، دوسرے انسانوں کے لیے برکت کا باعث ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے. جو بندہ بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا مفسر، بڑے سے بڑا عالم دین، بڑے سے بڑا سخی، لیکن دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، دوسروں کے دکھ کا باعث بنتا ہے، دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، وہ کوئی نیک بندہ اللہ کا فقیر نہیں ہے. ہمارے وہ بہروپی ہے، ہمارے وہ سجادہ نشین جو بڑی بڑی گدیوں پہ بیٹھے ہیں، لیکن وہ کسی ماڑے بندے کو سلام بھی نہیں لیتے، اور جو بندہ ان کو نیاز دیتا ہے، جو بندہ ان کو پیسے دیتا ہے اس کو قریب بھی کر لیتے ہیں، اور جو ان کو بڑی بڑی نیازیں دیتے ہیں ان کو VIP طریقے سے پروٹوکول بھی دیتے ہیں، ان کو سلام بھی کرتے ہیں. وہ لیکن ماڑے بندے کو نہیں، ماڑا بندہ جب آتا ہے ان کو نہ ماڑے بندے کو سلام بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ماڑا بندہ، میں کئی ایسے روحانی طالب علموں کو جانتا ہوں، کہتے ہیں جی میں اتنے سال سے فلاں سلسلے کے ساتھ بیعت ہوں. میں کہا ان سے ملاقات ہوئی نہیں. میں کہا جب آپ کی ملاقات ہی نہیں ہو رہی تو آپ کیسے فیض پائیں گے؟ یعنی کہ میں پھر کہتا ہوں ایسا مرشد، یہاں پہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ ایسا مرشد کون ہے کس کے پاس جائے جو امیر اور غریب میں تقسیم نہ کرے، جو غریب کو گلے سے لگائے، اس کو اپنے پاس سے کچھ دے. یار یہ تیری بیٹی کی شادی ہے، یہ تیرے قرضے ہیں، یہ تیرا بجلی کا بل ہے، گھر کا مسئلہ ہے، وہ ہے. تو ایسا انسان، یا میں پھر کہتا ہوں آپ نے دنیا میں رہ رہے ہیں، اٹس اوکے،
دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ دوسروں کے لیے سکون کا باعث ہے, دوسروں کے لیے اصلاح کا باعث ہے, دوسروں کے لیے محبت کا باعث ہے, آسانی کا باعث ہے, تو آپ نیک بندے ہیں. ساتھ ذکر اذکار, پھر کہتا ہوں ذکر اذکار کیوں ضروری, جب آپ ذکر اذکار کرتے ہیں تو ہمارے اندر وہ نور, وہ روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے, بندہ آٹومیٹکلی نیکی کی طرف چلنا شروع ہوتا ہے. پھر میں بتاؤں گا جن کے اگر بندہ پوری کوشش کر رہا ہے, دنیا سے نہیں کر رہا, اسے چاہیے کہ اللہ اس سماد. ایک بندہ کہتا ہے جی میں پوری کوشش کرتا ہوں, میرا غصہ, میرا جلال, میرا کینہ, میرا بغض, حسد جاتا ہی نہیں, میں کسی بندے کو دیکھتا ہوں میں اس کو سیدھا کر دوں, اس کو ہر بندے کو سیدھا کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. کچھ صوفی درویش میں ایسے جانتا ہوں جو نام یاد ہے, جب ان سے میں پوچھا کہ جب یہ ریاضت مجھے کیوں کر رہے ہیں, کہتے ہیں جب مجھے یہ کچھ مل گیا نا کوئی چیز تو میں سارے سیدھا کر دینا ہے. یعنی کہ جو بندہ کسی کو سزا دینے کے لیے بیٹھا ہے اس کو نور روشنی نہیں ملتی. نور روشنی اسے کو ملتی ہے جو اپنے اور دشمن کے لیے مہربان ہو جائے. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کے لیے نافع ہو جائیں, صالح ہو جائیں, نیک ہو جائیں, لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں, جو آپ کی بساط ہے, 1 روپیہ دے دیں, 2 روپیہ پیسے نہیں, کوئی بات نہیں, اپنا ہمت تھپکی دے دیں, حوصلہ دے دیں. پھر ساتھ آپ ذکر اذکار میں پھر بولتا ہوں یا اللہ 1000 بار, جس کا نفس قابو نہیں آ رہا اللہ صمد 1000 بار, اور درود پاک آقا کریم کی پیش کرنا ہے 1000 بار, یا حی یا حکیم یا ذوالجلال والاکرام اگر آپ روزانہ پڑھتے ہیں, اور ساتھ یا لطیف و یا حسیب 1000 بار پڑھتے ہیں, یقین کریں ذکر کی برکت سے آپ ایسا ایسا حیران ہو جائیں گے. اور پھر میں اکثر کہتا ہوتا ہوں مسلم روحانیت نان مسلم میں بار بار بول رہا ہوں, وہ یہی ہے کہ آپ نے اس دنیا میں رہ کے چلنا ہے, اس دنیا میں رہ کے اللہ کے قریب ہونا ہے. اور اللہ پھر مذہب کس لیے بنے ہیں, اللہ نے انبیاء کرام کس لیے بھیجے 1,24,000, سب کو ایک ہی مقصد تھا کہ اس زمین پہ فساد پیدا نہ کرو, امن کے ساتھ رہو, محبت کے ساتھ رہو. اس لیے جو بھی کوشش کرتا ہے محبت, امن, خلوص, میانہ روی, اخوت, پیار, وہ اللہ کا نیک بندہ ہے. اور جو بھی نفرت, تکبر, غرور کے خلوں میں جھگڑا ہوا ہے اور یہ زہر سام بن کے لوگوں کو ڈسدا ہوا, اللہ کا نافرمان بندہ, اس کے لیے سزا ہے. اس دنیا میں رہ کے امن بانٹیں, محبت بانٹیں, پیار بانٹیں, آپ اللہ کے نیک بندے ہیں. ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ ہمارے تو شیبہ موجود ہے لاہور سے. ہبا موجود ہے لاہور سے. جی ہبا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سوال تو ہے کہ مراقبہ کا ایکوریٹ طریقہ مجھے جاننا ہے پروفیسر صاحب سے. اور دوسرا, اگر جب ہم مراقبہ بعض اوقات اسٹارٹ بھی کرتے ہیں تو اس میں مستقل مزاجی نہیں رہتی, دنیاوی معاملات میں انسان الجھ جاتا. اس میں ایسی تسبیحات بتائیں کہ مستقل مزاجی بھی رہ سکے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. میرے وہ بچے بچیاں جو کہتے ہیں کہ ہم مراقبہ کوشش کرتے ہیں لیکن ہم کچھ دن کرتے ہیں بڑا خشوع و خضوع کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ, چند دن تو انسان جو ہے نا, انسان بنیادی طور پہ بیٹا انسان ایک جلد باز, بے چین, بے صبرا کریچر ہے. وہ نا 2 اور 2 4 کے چکر میں پڑ جاتا ہے. یہاں وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اگر آپ رب کے سفر پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں, آپ ان خوش قسمت لوگوں میں جن کو رب جن کے دل میں اپنی یاد کی دستک دیتا ہے, جہاں پہ ہلکی سی خواہش ٹمٹم آتی ہے کہ میں نے رب کی طرف جانا ہے, تو یقین کریں یہاں پہ صبر اپنانا پڑے گا. دوسری بات, میں جب اس راستے پہ لگا نا, مجھے ایک بندے نے بڑے اچھی مشورہ دیا. انہوں نے کہا جس دن تو یہ کہے گا نا کہ مجھے جلدی خواب آنے شروع ہو جائیں, مجھے مشاہدے آنے شروع ہو جائیں, اور میں جلدی میرے سامنے موکل اور جنات کی فوج حاضر ہو جائے, بتاؤ جناب کیا کرنا ہے, تو آپ یہ سفر شروع نہ کرو. اس سفر شروع کرنے کے پہلے دن کہنا ہے اللہ میاں مجھے مشاہدہ ہو نہ ہو, مجھے خواب آئے نہ آئے, میرے پاس کوئی روحانی طاقتیں آئے نہ آئے, میں نے پھر بھی یہ کرنا ہے. تو پھر آپ کو نا اس مشاہدے کے چکر میں آپ ڈسہارٹ نہیں ہوں گے. یہ قبض اور بست کی کیفیت ہے. قبض ہم صوفیہ کرام یہ کہتے ہیں جب آپ کے روحانی مشاہدات, آپ کی کیفیات, آپ کا سرور مستی رک جائے, جیسے آقا کریم کی وہی رک جاتی تھی, آقا کریم بہت پریشان ہوتے تھے, اور جب بست آتی پھر اس کی وجہ ایک دم سیر بھی شروع ہو جاتی ہے, آپ کی روحانی کیفیات بھی شروع ہوتی ہے, مشاہدہ بھی شروع ہوتے ہیں. تو جب قبض کی کیفیت آئے تو سالک کو, طالب علم کو زیادہ زور سے کوشش کرنی ہے. بچی نے سوال کیا کہ میرا مراقبے میں استقامت ہو. بیٹا آپ نے یا رقیب و یا حافظ ہو, اللہ میں اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتی ہوں, یا رقیب و یا حافظ ہو, اللہ میں میری ہر چیز کی تو ہی حفاظت بنا. اگر وہ 5 تسبیحیں ڈیلی پڑھتی ہیں, اور ساتھ بیٹا اللہ الصمد, اللہ مجھے اپنے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز کر دے, 5 تسبیحیں. اور ساتھ پھر میں نے وہی بتایا کہ اگر آپ 11 دفعہ درود شریف پہلے, ایک خالی پیٹ بیٹھنا ہے, پچھلے ہم بتا چکے ہیں, اندھیرے میں بیٹھنا ہے, 45 رائٹ ڈگری پہ بیٹھنا ہے, اور ساتھ آپ نے 11 دفعہ درود شریف پہلے, 11 دفعہ درود شریف بعد میں, یا عزیز و من کل عزیز بھکے یا عزیز 108 بار یا ایک تسبیح پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک مارنی ہے, اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. پھر اگر آپ مراقبہ کرتے ہیں تو پھر آپ نے اپنے جسم کو کمفرٹیبل زون میں رکھنا ہے. جسم اس حالت میں نہ ہو کہ آپ کے جسم نیچے سے آپ کو سختی لگ رہی کچھ ہوئی. جب جسم کمفرٹیبل ہوگا پھر آپ بار بار کوشش کریں گے. انسانی نیچر ہے, اگر آپ ایک روڈ سے گزرتے ہیں نا تو 1 مہینے بعد آپ کو روڈ کے سارے کھڈے, سارے بمپر, سارے اشتہار, سارے بورڈ یاد ہو چکے ہوتے ہیں. اسی طرح جب آپ ایک چیز مسلسل اللہ کا یاد دیتے ہیں, دل کو اللہ اللہ کرتے ہیں, تو پہلے تو کہتا ہے نہیں, آخر میں کہتا اوکے.
اسے کہتے ہیں لاشعوری مزاحمت ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ کا مراقبہ آن ہونا شروع ہوتا ہے، آپ کی محبت بھی بن جاتی ہے، آپ کا جسم اس زون میں بھی جانا شروع ہوتا ہے، پھر آپ کامیابی ہوتے ہیں. آپ اس پہ لگے رہیں، آخر کامیابی یقینی آپ کی. ٹھیک ہے سر. اسی سے عارفہ موجود ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ. جی عارفہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال مراقبے کے حوالے سے یہ ہے کہ ہماری فیملی میں ایک خاتون تھی، تو بچپن میں وہ ہمیں مراقبہ کروایا کرتی تھی جو ہم کیا کرتے تھے. تو کبھی اب ایسا ہے کہ اب وہ نہیں ہے، اب میں کرتی ہوں تو کبھی روشنی آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے. مطلب میں کس طرح اس پہ فوکس کر سکتی ہوں؟ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے میں اس میں پرفیکٹ ہو سکوں. اور دوسرا یہ کہ کیا اس کے حوالے سے جو جس طرح وہ آسمانوں پہ اور زمین پہ سیر کرتی تھی اس طرح ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں؟ اور اس کے لیے کیا وہی کبھی زمین پہ اور کبھی آسمان پہ تھا؟ تو مجھے اس کے حوالے سے گائیڈنس چاہیے. اس میں کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہوں گے کہ یہ سیر کا لفظ کیا ہے. یہ سارے لوگ جو صوفیہ کرام حلقہ لگاتے تھے، آپ داتا زور جاتے ہیں یا کسی نیک ہستی میں جاتے ہیں یا کسی مزار پہ جاتے ہیں، کسی خانقاہ پہ جاتے ہیں، کسی آستانے پہ جاتے ہیں، بعض کو ذکر کی محفل کہتے ہیں. تو ذکر کی محفل میں بعض کا وہ سارے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب آپ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے دل پہ اللہ کا تصور کریں. تو وہ جو مرشد ہے، جو بڑا ٹرانسفارمر، وہ اپنی روحانی تصرف سے، اپنی توجہ سے بعد جب اپنے مریدین پہ یا اپنے سالکین طالب علموں پہ توجہ کرتا ہے، ارتکاز کرتا ہے، اور سارے طالب علم جب زور لگاتے ہیں تو آپ کے اندر وہ روشنی، وہ کرنٹ، وہ یونٹس آن ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے آپ کا ہوتا ہے. جب مراقبہ کرتے کرتے آپ اس مقام پہ آتے ہیں کہ آپ کا باطن کا اندھیرا دور ہوتا ہے، اندھیرے کی چادر چھٹ جاتی ہے، تو پھر وہ کیفیت سالک پہ آتی ہے. جو کرتے ہیں وہ سارے اس سے ایگری کریں گے، جو نہیں کریں گے وہ کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے جو کرتے ہیں. یہ فرش یا رشتہ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کا باطن کھل جاتا ہے، پھر بعض اوقات لوگ کسی نیک ہستی کا، نیک مقام کا تصور کرتے کہ میں وہاں پہ ہوں، اور وہ کھلی آنکھوں کے جیسے ہم نظارہ دیکھتے ہیں اس میں ہوتا ہے. مراقبہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح ہم یہ نظارے دیکھ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے بھی ہمارے اندر نظاروں کی ایک دنیا آباد ہو، جس کو ہم دیکھیں مولانا روم، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عربی، علامہ اقبال، شاہ ولی اللہ، یہ ابن خلدون، یہ تاریخ انسانی کے وہ بڑے لوگ ہیں جن کی ذہانت، جن کی فطانت، جن کے علم پہ کوئی شک نہیں کرتا. یہ سارے لوگ مراقبے کے قائل تھے. یہ سارے لوگ کہتے تھے تزکیہ نفس کرنا. یہ سارے صوفیزم کے قائل تھے. بہت سے لوگ یہ عام بندہ کرتا ہی نہیں بھی. اگر عام بندہ نہیں کرتا، تاریخ انسانی کے دو بڑے مفکر ہیں اسلاموں کے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عربی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور جلال الدین رومی. ان سے بڑا بندہ کون ہے؟ یہ اگر تاریخ برصغیر پاک و ہند میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ اقبال سے بڑا زرخیز بندہ کوئی نہیں ہے. یہ سارے کے سارے صوفیہ کرام کے اشغال کو مانتے تھے. بیٹی نے وہ بات کی کہ جب سیر پہلی بات ہے کہ یہ ذکر اذکار کسی استاد کی نگرانی میں کرنا چاہیے. جب آپ اس کی نگرانی میں کرتے ہیں، جب آپ سیر کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. جو تسبیحاں ذکر اذکار میں نے بتائے وہ کریں. جس کا نفس تنگ کرتا ہے وہ اللہ سمجھ پڑے، تاکہ آپ کا نفس آپ کو تنگ کرنا بند کر دے اور آپ اللہ کے راستے پہ صحیح طریقے سے چل سکیں. ٹھیک ہے سر. ابھی ہمارے پاس لاسٹ کالر موجود ہیں، تیمور ہیں چونیا سے. جی تیمور، آپ کا سوال کیا؟ وعلیکم السلام. جی سر، میرا سوال ہے کہ ارشاد رات سے میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے نیک بندوں کی صف میں شامل ہوں. اس لیے بچپن سے ہی میں بزرگوں کی صحبت میں رہا ہوں. اب وہ بزرگ اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. عبداللہ صاحب سے میری یہ التجا ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل یا طرز عمل بتا دیں جس سے میں اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکوں. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا قرب صرف ذکر اذکار اور نماز روزہ سے ہی حاصل ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے اعمال ہیں جس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ گڈ کویشچن. بہت اچھا، سمجھدار بچہ میرا لگ رہا ہے جیسے بات کی ہے. بچے نے سوال یہ کی کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اس تلاش میں ہے کہ کوئی مرشد کامل مل جائے، میں یہاں وظیفہ یہ مرشد کامل کو ڈھونڈنے کا، تلاش کرنے کا وظیفہ. کوئی بھی سالک جو سمجھتا ہے کہ کوئی بندہ نیک آپ کے دائیں بائیں موجود ہے، تو پہلے آپ اس کو 6 مہینے اس کو آبزرو کریں. وہ کیسا انسان ہے، لوٹ مار کرتا ہے، پیسے لیتا ہے، نہیں لیتا، بچیوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اس کا حسن سلوک کیسا ہے. ایک دوسری بات پھر جب آپ کو سمجھ آئے، پھر آپ اللہ کا 3 نام ہے، یا لطیفو، یا علیمو، یا خبیرو. یا لطیفو، یا علیمو، یا خبیرو. اس شخص کا خیال کر کے اگر آپ پڑھتے 3 تسبیحیں پڑھ کے سو جاتے ہیں، اللہ میاں میں کچھ نہیں جانتا، تو ہی جانتا، تو پھر آپ کو خواب میں مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے. یا پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 اگر آپ پڑھتے ہیں،
پڑھ کے سو جاتے ہیں سبحانک لا علم لنا والی, تو پھر بھی آپ کو وہ گائیڈ کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. یا اگر آپ دونوں طرف سے گائیڈنس نہیں ملتی تو آپ ایسے کسی جو بیٹھا کوئی درویش بابا جہاں بھی بیٹھا ہے اس کو پہلے آبزرو کریں, اس کا ماضی پہلے چیک کریں, ماضی میں خدا نہ کرے کتنی کیا کرتا رہا ہے. بعض جب آپ ماضی کھنگالتے ہیں تو بندہ سر پیڑ لیتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں عورت کو لے کے بھاگ گیا تھا, فلاں جگہ لوٹ مار کر گیا تھا, فلاں وہ جگہ چینج کرتے کرتے آ گیا, کتنے عرصے سے اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے ایک بات, اور کیسا انسان ہے, اور اس کے بعد انسانوں کے ساتھ طرز عمل کیسا ہے. جب آپ کو ایسا انسان مل جائے تو پھر آپ اس سے روحانیت کا تصوف کا سبق لے سکتے ہیں, ایک کام. دوسری بات ہے جو میں نے تسبیح کی وہ بتائیں. اب میرے بچے نے سوال کیا کہ کیا ذکر اذکار ہی ضروری ہے؟ ذکر اذکار سے زیادہ آپ کا طرز عمل ہے, آپ کا اخلاقیات ہے, آپ کا وجود ہے, لوگوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک ہے. اگر آپ کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ٹھیک نہیں ہے, طرز عمل ٹھیک نہیں ہے, آپ بددیانتی کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں, جتنے مرضی وظیفے کر لیں, جتنی مرضی تسبیح کر لیں, جتنی مرضی بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ لیں, بھائی بزرگوں اگر کامل بزرگ ہوگا تو آپ کو چینج کر کے رکھ دے گا. تو آپ نے انسانوں کے ساتھ ایسا سلوک میں بار بار کہہ رہے ہیں وہ کریں. اور تسبیح آخر میں پھر بتاتا ہوں تو کہ ہماری آخری کال ہے کہ یا اللہ 1000 بار, درود پاک 1000 بار, یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام 1000 بار, یا لطیف و یا حسیب 1000 بار. کوئی بندہ اگر یہ تسبیحاں پڑھتا ہے اور ساتھ پھر اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ میاں مجھے کوئی مرشد کامل ملا دے, یا مجھے مرشد مجھے راستہ دکھا دے, کچھ عرصہ جب آپ ذکر اذکار کرتے ہیں انشاءاللہ وہ مرشد کامل بھی مل جاتا ہے. اگر نہیں ملتا تو اللہ اپنی غیر معمولی طریقے سے آپ کی مدد کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے, اور آپ منزل مقصود تک پہنچتے ہیں. سر ہمارا جو آج کل کا دور چل رہا ہے, موبائل کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, کیا اس میں رہتے ہوئے کیا ہمارے لیے روحانیت ممکن ہے؟ بیٹا جن کے اندر فطری رجحان ہے نا, جن کے اندر فطری کھوج ہے, تلاش ہے, جستجو ہے, وہ کر لیتے ہیں. جن کے اندر فطری رجحان نہیں پتہ ہے کرے گا, بس فارغ بیٹھا ہے, وہ بعد پکوڑوں والی دکان پہ کھڑا ہو جائے گا, بعد شکرندی والے بعد کھڑا ہو جائے گا, وہ اسے کہتے ہیں نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو جا لے گا, نان کریٹیوٹی. جس نے کرنا ہے اس نے کر لینا ہے. اگر ہماری طلب سچی ہے, ہماری جستجو سچی ہے, ہماری تلاش سچی ہے, اور پھر رب کے سامنے آج 30 سیکنڈز میں آپ نے جواب دینا ہے, آج دن ساری کے بعد جب آپ رب کو اگر دل اندر سے مانگیں گے تو رب آپ کی رہنمائی بھی کرے گا, دستگیری بھی کرے گا, اور آپ کو وہ راستے روشنیاں بھی دے گا جب آپ رب کے قریب ہو جائیں. اسی کے ساتھ مجھے اور عبداللہ بھٹی صاحب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی 89 نیوز کی پلیٹ فارم پہ 7 سے 8 بجے درویش کی دنیا پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.